كنت مولا لحمك لحمی کہے جن کو نبی من كنت مولا لحمك لحمی نبی کا وہ وسیع. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی حمد اور جناب رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا پہ درود پاک پیش کرنے کے بعد آج ہم جس بابرکت ہستی کا ذکر خیر کریں گے وہ تاجدار حل عطا اسد اللہ الغالب مولائے کائنات حضرت سیدنا علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ ماں کی ذات گرامی ہے. آپ کی شخصیت کو اور آپ کی ذات کو اور آپ کی ہستی کو میرے رب نے سارے فضائل عطا فرما کے بھیجا. ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ مبارک ہستی جو پیدا ہوتی ہے تو کعبہ میں، ولادت کعبہ میں ہوتی ہے، اور اس وقت تک آنکھ ہی نہیں کھولتے جب تک رسول اکرم سامنے نہیں ہوتے. یعنی پیدا کعبے میں ہوئے اور سب سے پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا. یہ فضیلت، یہ مقدر، یہ نصیب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. پھر رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے اپنے لعاب دہن سے گٹی عطا فرمائی. پھر آقا کریم نے اللہ کے حکم سے آپ کا نام تجویز فرمایا. رسول اکرم کا اپنا ذاتی نام محمد. 4 نام ایسے ہیں جو ان ہستیوں کے ظہور سے پہلے اللہ نے ہمیشہ اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کے رکھے. نام محمد، نام علی، نام حسن اور نام حسین. آقا کے آنے سے پہلے کوئی محمد نہ تھا، مولا علی کے آنے سے پہلے علی کوئی نہ تھا، جناب حسن کے آنے سے پہلے حسن کوئی نہیں تھا، اور جناب حسین کے آنے سے پہلے حسین کوئی نہیں تھا. تو محمد کا معنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، لمحہ لمحہ تعریف کی جائے. کوئی زمان میں ایسا لمحہ نہ ہو جب تعریف نہ ہو رہی ہو، اور مکان میں کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں آقا کریم کی تعریف نہ ہو. زمان و مکان میں ہر وقت اور ہر جگہ جس کی تعریف اللہ کے بعد سب سے زیادہ کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے. اور علی کا مطلب یہ جو بلند ہے، جو اعلیٰ ہے، جو بالا ہے، جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے. اللہ نے ان کو وہ فضائل عطا فرمائے. تو رسول اکرم نے نام تجویز فرمایا. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنی کفالت میں لیا. مولا علی کو رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے خود ان کی پرورش کی، انہیں پالا، ان کی تربیت، ہر چیز کا خیال رکھا. کسی خاص مقصد کے لیے ہوگا. دنیا میں بہت سارے انسان بے مقصد بھی آ جایا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو کائنات کا مقصد بن کے آئی ہیں، جن کے آنے سے کائنات کے مقصد کا تعین ہوتا ہے. پھر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کے اللہ رب العزت نے آپ کو سعادت عطا فرمائی. حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہیں. تو اسلام میں بھی اولیت کی سعادت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اس وقت تقریباً آپ کی 9-10 سال کے قریب ظاہری عمر تھی جب آپ نے اسلام کا اعلان فرمایا. قبول کیا کرنا تھا وہ تو پیدا ہی کعبے میں ہوئے. رسول اکرم نے نام رکھا، رسول اکرم نے لعاب دہن عطا فرمایا، رسول اکرم نے سینے کے ساتھ لگایا، رسول اکرم نے ماتھے پہ بوسہ دیا. تو اسلام تو قبول ہی قبول تھا نا. پھر اعلان تھا، تو سب سے پہلے اعلان فرمایا. اور کھڑے ہو کے جب حضرت سیدنا ابو طالب نے اپنے گھر میں توحید کی پہلی دعوت کا انعقاد کیا، تو وہاں مولا علی جو اپنے والد گرامی کے ساتھ پہلی دعوت کے کو ہوسٹ تھے نا، شریک میزبان تھے. رسول اکرم نے علی کو ہی کہا تھا اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا جائے. تو آپ نے اپنے والد گرامی کو عرض کیا، تو پھر سارے اسباب مہیا کر کے پورا اہتمام کیا گیا اس دعوت کا.
تو وہاں آقا نے اپنے سارے خاندان کے سامنے کہا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور دعوت اللہ دیجیے۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا، کوئی اور شخص کھڑا نہیں ہوا تو مولا علی کھڑے ہو گئے۔ تو آقا کریم علیہ تحیۃ والثناء نے فرمایا کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، اور اللہ نے تیرے اسلام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ تو پھر اسلام کا اعلان کرنے کی بھی سب سے پہلے سعادت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء کے ساتھ اعلان اسلام کے بعد دیکھیں، اولیت تو اپنی جگہ مصدق ہو گئی، لیکن اس وقت اسلام کے مخالف جتنے معاملات تھے ان سب کو برداشت کرنا، اور چھوٹی سی عمر میں برداشت کرنا۔ رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے سوموار والے دن بعثت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو منگل والے دن ایک دن بعد احادیث یہ بتاتی ہیں مولا علی نے رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء کی اقتداء میں نماز ادا کی، یعنی رسول اکرم کے پہلے مقتدی ہونے کا بھی اللہ نے آپ کو شرف عطا فرمایا۔ رسول اکرم کے ساتھ نماز پڑھی، اور حضرت ابو طالب نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر پوچھا علی سے، تو علی نے جب سارا واقعہ بیان فرمایا تو اس پہ حضرت ابو طالب نے مسرت کا اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، اور کہا کہ میرے بھتیجے کا بھرپور ساتھ دینا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو دار ارقم ہو یا پھر صحن حرم میں رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں مکے والے کرتے تھے وہ سارے معاملات ہوں، تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رسول اکرم کے ساتھ ایسے ہی تھے جیسے انسان کے ساتھ اس کا سایہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم کے ساتھ سائے کی طرح ہر جگہ، صبح و شام، دن رات۔ پھر شیب ابی طالب ہو گئی اور وہاں جانا پڑا، وہ سماجی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، اور سارے قریش نے بنو ہاشم سے اپنا تعلق توڑ دیا، تو شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ 3 سال وہاں گزرے۔ اب ان 3 سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جبر کے ساتھ اسلام کا پیغام پھیلایا ہے، یعنی جبر برداشت کرتے ہوئے اسلام کا پیغام پھیلایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ تو ہر رات رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء کے بستر پہ مولا علی کو سلایا جاتا تھا، تاکہ اگر کوئی بدبخت، کوئی دشمن، کوئی کم نصیب اگر حملہ آور بھی ہو جائے تو رسول اکرم کا نقصان نہ ہو، علی قربان ہو جائے۔ تو اس وقت مولا علی کی اپنی ظاہری عمر کتنی ہوگی؟ 18، 19 سال، 20 سال، ابھی ٹین ایج میں تھے، 18، 19، 20، یعنی اتنی ایج ہوگی، ابھی اس عمر میں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی نے بچپن بھی رسول اکرم پہ قربان کیا، لڑکپن بھی رسول اکرم پہ قربان کیا، جوانی کو بھی رسول اکرم پہ قربان کیا۔ پھر ہجرت کی رات آ گئی، تو ہجرت کی رات پھر نبی اکرم کے بستر پہ سونے کی جرت کون کر سکتا تھا سوائے مولا علی کے، کہ جو 3 سال موت کو قبول کر کے رسول اکرم کی حفاظت کے لیے 3 سال شیب ابی طالب میں رسول اکرم کے بستر پہ سوتے رہے۔ تو آج کی رات تو اللہ نے جب دیکھا، حکم تو اللہ ہی کا تھا، تدبیر اللہ کی تھی، اللہ ہی کی حسن تدبیر سے یہ ساری چیزیں انجام پائیں، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کا بھی سودا کر دیتے ہیں، جان تک قربان کر دیتے ہیں، جان تک بیچ دیتے ہیں، جان کا سودا کر دیتے ہیں، اپنا نفس قربان کر دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے مالا اعلیٰ میں حضرت امام فخر الدین الرازی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ مالا اعلیٰ میں فرشتوں کی مجلس سجا کر میرے رب نے سارے فرشتوں کو یہ بتایا کہ دیکھو آج علی نے میرے رسول کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ فرشتے آئے جو کبار مقرب فرشتے ہیں، وہ آئے مولا علی کے پاس، یہ حضرت امام فخر الدین الرازی نے لکھا ہے، اور آ کر کہا علی تمہیں مبارک ہو کہ آج عرش میں محفل سجا کر اللہ تیرا ذکر کر رہا۔ تو وہ 3 سال کی راتیں جو تقریباً 1000 سال بن جاتا ہے تقریباً، وہ جو ایکسرسائز، وہ تمرین، جو مشق کروائی گئی تھی، وہ آج کی اس ایک رات کے لیے تھی جو شب ہجرت ہے، جب آقا نے ہجرت کرنی تھی۔ تو بعد میں کسی نے مولا علی سے پوچھا، علی جب موت تمہارے سر پہ لہرا رہی تھی، تلواروں کا سایہ تھا، لوگ زہر آلود ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑے تھے، چشمے زدن میں گردن کٹ جاتی، نیند آئی تھی یا نہیں؟
تو علی نے مسکرا کے کہا کہ اس رات جتنی پرسکون نیند آئی ہے ساری زندگی نہیں آئی۔ سوال کیا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا کہنے لگے میرا اعتقاد ہے، میرا یقین ہے۔ آقا نے فرمایا علی صبح ہوگی، یہ امانتیں مکے والوں کو دے کر تو تم میرے پاس آ جانا۔ تو مجھے یقین تھا جب اللہ کے پیارے رسول کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں تو اب ایسا ہی ہوگا، رات بھی گزرے گی، صبح بھی ہوگی، میں امانتیں بھی دوں گا اور رسول اکرم کی بارگاہ تک بھی پہنچوں گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو انسان اپنی چالیں چلتے ہیں، میرا رب اپنی تدبیر کرتا ہے، اور اس سے بہتر چالیں پلٹنے والا اور بہتر تدبیر کرنے والی ذات تو کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن، بحیثیت محمدی رسول اکرم کا غلام ہونے کی حیثیت سے کتنے ایسے مواقع ہیں، ان گنت مواقع ہیں جن پہ یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ نے اپنا وجود بتایا کہ میں ہوں۔ یہ شب ہجرت دیکھیے، متفق علیہ یہ روایات ہیں اور سیرت کی ہر کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شب ہجرت آقا کریم کے بستر پہ سونا یہ بھی تو علی کی سعادت ہے، یہ بھی تو علی کی فضیلت ہے، یہ بھی تو علی کا مقدر ہے، یہ بھی تو علی کا نصیب ہے۔ صبح ہو گئی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد جب یوم الفرقان ہوا، حق اور باطل کا پہلا مارکہ، جب اللہ رب العزت نے حق اور باطل میں واضح فرق کر کے زمانے کو بتانا تھا کہ ہمیشہ جو صاحبان حق ہیں وہ غالب رہیں گے، جسے ہم یوم البدر کہتے ہیں، بدر کا دن۔ تو بدر کا آغاز مولا علی نے کیا۔ 24 سال تقریباً عمر تھی، تقریباً 24 سال کا جوان۔ ذرا اندازہ تو کریں وہ صاحب ذوالفقار جب تلوار لہراتا ہوا 24 سال کا جوان جب میدان جنگ میں گیا ہوگا، کتنا وہ حسین اور لا فتح الا علی کا مظہر بن کر کہ آج سارے زمانے کو نظر آ رہا ہے کہ رسول اکرم نے انہیں پالا ہے۔ اب مولا علی میں جتنا بھی علم ہے، مولا علی کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، مولا علی کے پاس شجاعت ہے، مولا علی کے پاس سخاوت ہے، مولا علی کے پاس تزکیہ ہے، مولا علی کے پاس طہارت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ رسول اکرم نے اپنی تربیت سے عطا فرمایا۔ اگر آج 1400 سال، 1450 سال بعد بھی کوئی رسول اکرم علی تحیت و ثنا سے محبت میں فنا ہو جائے تو آقا آج بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو جنہیں براہ راست آقا نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا انہیں کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ کبھی چادر میں لے کے علی کو، فاطمہ کو، حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لگا کے کہتا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا۔ ابو تراب کی کنیت آقا نے انہیں عطا فرمائی۔ نام علی ہے۔ اچھا ذرا عجیب سی بات دیکھیں، ابھی ذہن میں آ گیا، میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ علی تو کہتے ہیں بلند ہو، اعلیٰ ہو، بالا ہو، برتر ہو، اس جیسا کوئی نہ ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ دوسری طرف تراب تو مٹی کو کہا جاتا ہے، مٹی سے تو انسان بھی افضل ہے۔ علی تو بہت بلند ہے نا، چھوڑیے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تراب تو مٹی، خاک کو کہا جاتا ہے۔ تو آقا نے دیکھا کہ علی کے جسم پہ مٹی لگی ہے تو آقا نے کہا ابو تراب میں مٹی والے۔ اب علی نے اپنا نام علی چھوڑ دیا اور لوگوں کو کہا مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ مجھے رسول اکرم کا کہا ہوا لقب یا کنیت جو بھی ہے اس کے ساتھ پکارا جائے، اور مجھے ابو تراب مٹی والا کہا جائے تو علی سے بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ فنائیت ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ صداقت ہے کہ ان لوگوں کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس رسول اکرم کا حکم آیا سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر احد میں اگر آپ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی تلاوت کریں تو ایک جگہ بدر کا سارا واقعہ ذکر ہوا، اللہ رب العزت نے جو نصرت فرمائی وہ ذکر ہوا، 3000 سے 5000 فرشتے آئے وہ ذکر ہوا، پھر اللہ نے کامیابی بخشی، اہل حق جیتے وہ ذکر ہوا۔ صرف ایک صفحہ پلٹ کے آگے جائیے تو وہاں احد کا سارا واقعہ ذکر ہوا کہ مسلمان کتنی مشکل میں تھے، کتنی پریشانی میں تھے۔ اس کیفیت میں، اس مشکل ترین مارکے اور جنگ میں بھی مولا علی رسول اکرم علی تحیت و ثنا کے ساتھ وہاں موجود رہے۔ استقامت کا مطلب بنے، شجاعت ایک اور چیز ہے، استقامت اس سے بھی بڑی۔ پھر خندق کا واقعہ ہے، عمر بن عبد ود کے ساتھ جو مولا علی نے کیا ہے سارا زمانہ یاد رکھتا ہے۔ کہتے ہیں 1000 انسانوں کا مقابلہ کرنے والا وہ پہلوان تھا، 1000 انسانوں کا اکیلا، یعنی طاقت اتنی تھی، بار بار للکار رہا تھا۔ مولا نے اجازت مانگی، آقا نے اجازت عطا فرمائی، علی چلے گئے۔ اس نے کہا تم میرے دوست ابو طالب کے بیٹے ہو، تم میرے بھتیجے ہو،
میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتا، تم واپس چلے جاؤ، کسی اور کو بھیج دو۔ مولا نے کہا یہ تو ابھی وقت ثابت کرے گا کون کسے ختم کرتا ہے۔ جب مولا علی نے غیرت ایمانی سے اسے للکارا تو پھر اسے جوش آیا، پھر وہ بھول گیا سارے رشتے اور تعلق۔ پھر جب جنگ ہوئی تو دنیا یاد رکھتی ہے کہ بس پلک جھپکنے میں مولا علی نے عمر بن عبد ود کو خاک میں ملا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور وہ نفسیاتی مرحلہ تھا جس میں اللہ نے خندق میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ خیبر کون نہیں جانتا، 17 یا 19 دن تک جنگ جاری رہی، ظاہری طور پہ فتح نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک شام آقا نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اسلام کا، ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ اگلے دن سارے آ گئے، صف بندی ہو گئی، سارے منتظر تھے کہ شاید یہ نصیب کا ہما ہمارے سر پہ آ جائے۔ مولا علی نہیں آئے، اللہ کی حکمت تھی، بلانا مقصود تھا، شان دکھانا مقصود تھا، علی نہیں تھے وہاں۔ آقا نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ بلایا گیا، آقا کریم نے آپ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، میرے رب نے شفا بھی عطا فرمائی، جھنڈا دیا ہاتھ میں، تو اللہ کریم نے مولا علی کی نسبت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس لیے بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، یہ ساری فضیلت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی زبان سے علی کی منزلت کو دکھانا مقصود تھا ساری کائنات کو۔ وہ تبوک کا موقع، علی کو جنگ میں لے کے نہیں گیا آقا، تو علی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں؟ تو آقا کریم نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میری اور تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کی نسبت ہے، سوائے اس کے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ تو وہاں اللہ نے یہ نسبت دکھائی، جنگ میں جاتے تھے تو شجاعت تھی، نہیں گئے تو یہ نسبت ہے۔ پھر رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے آخری اپنے حج کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا، مقام غدیر پہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے مولا علی کا ہاتھ خود بلند کر کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو جو سفر ولادت کعبہ سے شروع ہوا تھا وہ ولایت علی کے اعلان پہ آ کے اپنے عروج کو پہنچتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو مولا علی رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہے، آقا کریم کو غسل دینے کی سعادت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو یہ سارے فضائل، یہ ساری عظمتیں، ان میں سے کسی ایک پہ بات کی جائے تو شاید جہان نہ کافی ہو جائے۔ احادیث طیبہ میں فضائل بیان ہوئے، قرآن عزیز میں فضائل بیان ہوئے، کتنی آیات ہیں جو مولا علی کی تائید اور نصرت میں نازل ہوں، کتنی آیات ہیں جو مولا علی کی فضیلت میں نازل ہوں۔ تو جب ہم مولا کائنات شیر خدا کی سیرت پہ بات کرتے ہیں، فضیلت تو مسلمہ ہے، مصدقہ ہے، معتبر ہے، مستند ہے، لیکن جب ہم سیرت پہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے پہلو ہمارے سامنے نمایاں ہو کے آتے ہیں جن میں مولا علی کا علم، مولا علی کی تدبیر بڑی واضح ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے اپنے سارے علوم علی کو عطا فرما دی۔ ہم نے کچھ بھی سیکھنا ہوتا تھا تو علی کے پاس جاتے تھے، علی سے سیکھتے تھے، اور جب مولا علی دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیں یوں لگا کہ اگر علم کے 10 باب ہیں تو ان میں سے 9 ابواب رخصت ہو گئے۔ آقا کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جو علم لینا چاہے وہ اس دروازے سے ہو کر آئے۔ دیکھیے اس مہذب معاشرے میں آج بھی کسی گھر میں آپ نے داخل ہونا ہو تو دروازے سے داخل ہونے کو ہی تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ جو انسان دیوار پھلانگ کے آتا ہے یا چھت سے چھلانگ لگا کے آتا ہے اسے کبھی بھی مہذب نہیں سمجھا جاتا۔ تو ایک علم کا شہر ہے اور اس شہر میں داخل ہونے کا ایک رستہ ہے، ایک دروازہ ہے، تو ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے اندر آئے گا میں پھر اسے علم عطا فرماؤں گا۔
تو مولا علی کو رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے روایت کا، درایت کا، ظاہر کا، باطن کا سارے علوم عطا فرمائے۔ اور اسی لیے مولا کائنات بھی جب منبر پہ بیٹھا کرتے تھے، خاص طور پہ جب کوفے کے منبر پہ آپ بطور خلیفہ براجمان ہوئے تو آپ فرماتے سلونی ما شئتم، کہ مانگو مجھ سے سوال کرو جو تم کرنا چاہتے۔ یہ رسول اکرم کے بعد واحد علی ہیں جنہوں نے اس طرح جرت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اور پھر جب علی سے پوچھا جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم میں سے علی جواب دیتے۔ خلفائے ثلاثہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جسے ہم عہد صدیقی کہتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جسے ہم عہد فاروقی کہتے ہیں، حضرت سیدنا ذو النورین کا زمانہ جسے ہم عہد عثمانی کہتے ہیں، ان تینوں زمانوں میں تقریباً یہ 25 سال بنتے ہیں۔ مولا علی کی علمی کنٹریبیوشن بڑی واضح ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کوئی بھی معاملہ ہوتا تو مشاورت علی سے کرتے۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ کرنے کا فیصلہ ہوا اس میں بھی علمی معاونت مولا علی نے فرمائی۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کا وہ جملہ تو مشہور ہے، کہنے لگے کہ لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کوئی ایسا واقعہ ہوا، کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوا کہ جس کے لیے شاید باقی سارے لوگوں کی دانست میں اس کا بہتر نتیجہ نہیں تھا، تو پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے مولا علی سے عرض کیا، تو مولا علی نے جو فیصلہ فرمایا وہ صائب تھا، وہ درست فیصلہ تھا، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو اس موقع پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم شاید علمی طور پہ ہلاک ہو جاتے اور ختم ہو جاتے۔ تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور رہا ہے، اور اس میں اسلام پلا بڑھا ہے، اسلام پروان چڑھا ہے، اسلام سرحدوں سے ماورا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا وہ زمانہ ہے جب اسلام نے نہ شمال دیکھا، نہ جنوب دیکھا، نہ مشرق دیکھا، نہ مغرب دیکھا، بس 6 جہات میں اسلام پھیلا۔ تو حضرت فاروق اعظم کی خلافت مسلمہ، لیکن علمی معاونت ہر موقع پہ مولا علی شیر خدا نے کی۔ حضرت ذو النورین کے زمانے میں لہذا جو علم کی بات ہے، مولا علی نے تو یہاں تک فرمایا کہ قرآن کے سارے علوم کی جامع سورہ فاتحہ ہے۔ سارے علوم اگر جمع ہو جائیں تو سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کے سارے علوم کی جامع بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم کی جامع بسم اللہ کی با ہے، اور با کے سارے علوم کے یا سارے اسرار اور رموز کی جامع با کا نقطہ ہے، اور علی کہنے لیں انا نقطۃ البا، میں وہ با کا نقطہ ہوں۔ یعنی اللہ نے سارے قرآنی علوم مجھے عطا۔ جب اللہ نے صاحب قرآنی عطا کر دیا تو پھر قرآنی علوم کیوں نہیں عطا فرمانے تھے؟ جن کے سامنے وحی نازل ہوتی رہی، جن کے گھر میں وحی نازل ہوتی رہی، جنہوں نے وحی نازل ہوتے دیکھی ہے، ان کے پاس اگر یہ علوم نہیں ہوں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ اب آپ کی سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ 2 چیزیں ہیں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، علم کے اعتبار سے 2 چیزیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ مولا علی کے ماننے والے جاہل نہیں ہو سکتے۔ علم علی کی میراث ہے، علم علی کی وراثت ہے، وہ چاہے علی کی نسبت والے ہوں یا علی کے نسب والے ہوں، علی کی روح سے محبت کرنے والے ہوں یا علی کے جسمانی وارث ہوں، علم سے محروم علی والا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مولا علی نے کہا میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے باقی لوگوں کو دولت دی ہے تو جہالت میں رکھا ہے، اور مجھے اللہ نے علم بخشا چاہے فقر میں رکھا۔ تو علی کو ماننے والا فقیر ہو سکتا ہے، جاہل نہیں۔ تو ایک تو علم، علی کی مسند پہ بیٹھنے والوں کو اور مولا علی کی نسبت کا دعویٰ کرنے والوں کو علم سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اتنے علوم اللہ نے عطا فرمائے، اتنے علوم قرآن، حدیث، ظاہر، باطن، سب کچھ عطا فرمایا۔ ان علوم کے باوجود مولا علی کے اندر کبھی غرور پیدا نہیں ہوا، کبھی تکبر پیدا نہیں ہوا۔ تو لہٰذا آج مولا کائنات سے محبت کرنے والے علماء کو اپنے اندر بھی غرور پیدا نہیں کرنا چاہیے۔
مولا علی نے ہمیشہ نبی اکرم کا عطا فرمایا ہوا یہ محبت کا جملہ کہ اے علی تو ابو تراب یعنی مٹی والا ہے اسے زیادہ پسند کیا ہے۔ مولا علی نے اپنے لیے محلات نہیں تیار کیے، دولت کے انبار نہیں لگائے، منصب اور اقتدار کو جب امت کو ضرورت پیش آئی تو آقا آگے بڑھے، ورنہ آپ نے اپنے لیے پسند نہیں فرمایا۔ تو لہٰذا علم یہ مولا علی کی سیرت میں سے سب سے ممتاز چیز ہمارے سامنے آتی۔ دوسرا ہے آپ کی عبادت، یہ سیرت مولا علی کی میں بات کر رہا ہوں۔ پنجتن پاک سے محبت کرنے والے بطور خاص اور مولا علی سے نسبت رکھنے والے یاد رکھیے، مولا کائنات شیر خدا کو ضرب لگی ہے تو وہ بھی نماز فجر میں سجدے کی حالت میں لگی ہے۔ حضرت امام حسین کو ضرب لگی ہے تو وہ بھی سجدے کی حالت میں لگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف فضائل بیان کر دینا یہ دین نہیں ہے، ان ہستیوں کی سیرت بھی سمجھنی ہے۔ فضیلت تو اللہ عطا فرمائے، واللہ ذو الفضل العظیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہے اپنی رحمت سے مختص کر دے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ تو عبادت، اور عبادت کا یہ حال ہے، کہتے ہیں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، زعفرانی ہوتا، جسم کانپنے لگتا اور پورا جسم ایسے ہوتا جیسے موم ہو گیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ کو کسی جنگ کے دوران تیر لگا، آپ کی ایڑی میں لگا، دوستوں نے نکالنا چاہا تو از حد تکلیف تھی، آپ نے فرمایا میں نماز میں جاؤں گا تو پھر نکال لینا۔ کہتے ہیں جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی اور دوستوں نے ہاتھ رکھا تیر پہ، وہ ایسے نکلا جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے، وہ ایسے نکل آئے۔ سلام پھیرا، نماز ختم ہوئی، سوال کیا کہ تیر نہیں نکالا؟ عرض کرنے لگے کہ ہم نے تو نکال لیا۔ آپ فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ تو لہٰذا عبادت کا یہ درجہ، اور عبادت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیدار میں محویت کا یہ عالم مولا علی کو ہی عطا ہوا۔ حدیث جبرائیل ہے، مشہور حدیث ہے، جناب جبرائیل آئے رسول اکرم کی بارگاہ میں اور آ کے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آقائے کل جہان نے جواب عطا فرمایا۔ پھر عرض کیا کہ اسلام کیا ہے؟ جواب ہوا۔ کہا احسان کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو ایسے عبادت کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ نہیں کر سکتا تو یہ تو یقین رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس عبادت میں، نماز بے حیائی سے روکتے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے روکتی ہے۔ آج لوگ نمازیں پڑھتے ہیں بے حیائی سے نہیں روکتے، تو وہ نماز ارکان کا نام تو نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بھی عمل ہے، نیکی ہے اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، گناہ ہے اس کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، قرآن نے کہا گناہ کا ظاہر بھی چھوڑو، گناہ کا باطن بھی چھوڑو۔ اس کا مطلب ہے ہر عمل کا کوئی ظاہر ہے کچھ باطن ہے، اسی طرح نیکی کا ظاہر بھی ہے نیکی کا باطن بھی ہے۔ تو ہم شاید ظاہراً ہی نیکی کرتے ہیں، نیکی کا ظاہر ادا کرتے ہیں، ارکان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ نماز کا جو اصل مقصود ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے گویا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی۔ ہم جب سی سی ٹی وی کیمرہ کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اس وقت ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ قطعاً کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو کل کو شرمندگی کا باعث بنے۔ تو اگر اس کیمرے کے سامنے ہمارا احساس اتنا ہو جاتا ہے تو اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہی نماز مولا علی نے پڑھ کے دکھائی ہے۔ کسی نے سوال کیا، غیر مسلم تھا، یہودی تھا غالباً، اس نے کہا علی جس کی اتنی عبادت کرتے ہو، سجدے میں رات گزار دیتے ہو، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تو کبھی اسے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا؟ تو مولا علی نے بڑی بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کے اپنا دیدار نہیں عطا فرما دے۔ وہ اسی حدیث مبارکہ کا مصداق ہے مولا علی کا قول، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو دیکھنے والی تھی۔ حضرت زہرا پاک نے اللہ کریم کی بارگاہ میں زندگی میں ایک ہی شکوہ کیا، ایک ہی التجا کی، کہا مولا رات اتنی لمبی تو بنا نا، تیری بندی 2 سجدے تو تیری بارگاہ میں پورے کر سکے، پیش کر سکے۔ تو یہ عبادت کی کیفیت ہے مولا علی کی۔
اور قرآن کی تلاوت کا یہ عالم ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ سواری پہ سوار ہونے لگتے، ایک طرف پاؤں رکھتے، آغاز کرتے قرآن کا، اور دوسری طرف پاؤں بعد میں جاتا اور قرآن مکمل ہو جاتا، قرآن کا اختتام ہو جاتا. بعض لوگ اپنا اپنا مزاج بھی ہے اور اپنا اپنا ذوق بھی ہے، علم بھی ہوگا، تحقیق بھی ہوگی، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ جب یہ روایات مولا علی کی فضیلت میں بیان ہوتی ہیں، آپ کی عبادت میں، آپ کی محبت میں، آپ کی تلاوت میں، تو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ سواری پہ سوار ہونے سے پہلے ایک طرف پاؤں رکھا ہے، قرآن شروع کیا، دوسری طرف پاؤں بعد میں گیا، یہ نہیں ہو سکتا. کیا پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی جس کا نام آصف بن برخیہ ہے، وہ ہزاروں میل کی مسافت سے ملکہ بلقیس کا تخت نہیں لے کر آیا تھا؟ یہ قرآن کا واقعہ. جب آپ نے فرمایا وہ چل پڑی ہے میرے پاس آ رہی، اس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، تو ایک جن کھڑا ہو گیا، افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا. پوچھا گیا کب لے کے آؤ گے؟ تو کہنے لگا کہ یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. چلے اندازہ کر لیجئے کہ محفل آدھا گھنٹہ اور تھی، اس نے کہا اس سے پہلے لے آؤں گا، یہ بھی بڑی بات تھی. میں فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے. پھر وہ جسے اللہ نے زبور کا تھوڑا سا علم بخشا تھا وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا پلک بعد میں جھپکیں گے، آپ کے ہی معجزہ کے توسل سے میں تخت پہلے لے آؤں گا. اور وہ ہوا. فلما رآہ، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکنے کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے تو مصطفیٰ کریم کا امتی جس کا نام علی ہے وہ پورے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کر سکتا؟ جیسے اللہ نے علوم بھی وہ سارے بخشے. تو لہٰذا جس طرح میں نے علم میں عرض کیا کہ مولا علی کی سیرت کا سب سے بڑا پیغام علم ہے، علم نہیں تو آپ علی والے نہیں ہو سکتے. علم آ گیا اور غرور ساتھ آیا پھر بھی آپ علی والے نہیں ہو سکتے. اور یہاں عبادت کی بات، اب علی کو ماننے والا کون ہے جس کا ایک سجدہ بھی قضا ہو جائے؟ علی تو میدان جنگ میں بھی سجدہ کبھی نہیں بھولے، اور علی کی تو شہادت سجدے میں ہوئی ہے. دیکھیں نا، ولادت کعبے میں ہوئی اور شہادت مسجد میں ہوئی. یہی سفر رہا کعبہ سے مسجد تک کا، مولا علی کا ساری زندگی ایسے گزری. تیسرا آپ کی سیرت کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ ہے شجاعت، بہادری. یعنی علی پاک کو ماننے والا بزدل نہیں ہو سکتا. بہادر، موت تو آنی ہے. علی نے کہا میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں. کتنی بار، اور رخصت ہوئے پھر آپ. اور یہ فیضان بھی رسول اکرم کی تربیت کا ہے. مولا علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جب اتنا عرصہ گزارا ہے، خاص طور پہ اعلان نبوت سے پہلے کے 10 سال ہیں، وہ نقش ہوتی ہیں وہ چیزیں عمر کے اس حصے میں. پھر اس سے بعد اگلے 10 سال ان میں ظہور ہوتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں ہجرت ہو گئی، ہم مدینہ پاک چلے گئے، تو مدینہ میں ایک رات کو شور مچا کہ باہر کو دشمن حملہ آور ہونے والا ہے. ہم سارے اکٹھے ہو گئے، ہم سارے جمع ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر دشمن کس طرف سے آ رہا ہے اور کون ہے دشمن. کہتے ہیں ابھی ہماری مشاورت جاری تھی تو ہم نے دور سے دیکھا کہ کوئی شخص کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے. جب وہ قریب آئے تو ہماری حیرت رہ گئی کہ وہ تو رسول اکرم تھے. آقا نے فرمایا کہ میں تم سب سے پہلے وہاں گیا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو آقا کریم خود اتنے شجاع اور بہادر تھے، تو آپ نے ہی تو تربیت کی ہے مولا علی کی. تو لہٰذا علم، عبادت، شجاعت، یہ جب تینوں چیزیں اپنی عروج پہ پہنچتی ہیں تو پھر علی بنتا ہے. اللہ نے علی کو علم میں بھی علی رکھا، اللہ نے علی کو عبادت میں بھی علی رکھا، اللہ نے علی کو شجاعت میں بھی علی رکھا. اب اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے وہ ہمیں ان ہستیوں سے محبت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں جن کو نبی من کنت مولا لہم کا لہمی، کہیں جن کو نبی من کنت مولا لہم کا لہمی،
نبی کا وہ وسیلہ